بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قیامت ایک ایسا دن ہے کہ جس پر ہر مومن ایمان رکھتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کب اور کیسے شروع ہوگی، اور قیامت کا خوفناک دن کیسا ہوگا، اور قیامت کے دن کون کون سے احوال پیش آئیں گے؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، حضرت لقیب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کچھ لوگوں کو سکھاتے ہیں ہمیں بھی سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زندہ رہو گے جتنا عرصہ بھی زندہ رہو، یہاں تک کہ ایک چیخ آئے گی، تیرے معبود کی قسم وہ زمین پر کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تمہارا رب آسمان کو حکم دے گا تو وہ عرش کے نیچے سے پانی برسائے گا، بس تیرے رب کی قسم وہ زمین کی پشت پر کسی مقتول اور کسی مدفون میت کو نہیں چھوڑے گا مگر اس کی قبر کو پھاڑ دے گا اور اسے سر کی جانب سے پیدا کرے گا، اور وہ سیدھا بیٹھ جائے گا۔ تیرے رب اسے کہے گا کہ کیا حال ہے؟ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، اور اسے یوں محسوس ہوگا جیسے گھر والوں سے باتیں کر رہا ہو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جمع کرے گا حالانکہ مٹی ہمارا ذرہ ذرہ کر چکی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ زمین جو خشک ڈھیلے کی طرح ہے، تم نے کہا یہ کبھی زندہ نہیں ہوگی، پھر تمہارے رب نے اس پر بادل برسایا تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ زمین زندہ ہو گئی۔ تیرے رب کی قسم وہ تمہیں جمع کرنے پر اس سے بھی زیادہ قادر ہے جتنا کہ پانی کے ساتھ زمین سے نباتات اگانے پر قادر ہے۔ تم اپنی قبروں سے نکلو گے اور تم کچھ دیر اللہ کو دیکھو گے اور وہ تمہیں دیکھے گا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے کیسے دیکھیں گے اور وہ ہمیں کیسے دیکھے گا حالانکہ وہ ایک ہے اور ہم سے زمین بھر جائے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس کی مثال دیتا ہوں، جیسا کہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریبی نشانیاں ہیں۔ تم ان دونوں کو ایک ہی وقت میں دیکھتے ہو اور وہ تمہیں دیکھتے ہیں، اور تمہیں ان کے دیکھنے میں بھیڑ وغیرہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ تیرے رب کی قسم وہ ان دونوں سے زیادہ اس بات پر قادر ہے کہ تم اسے دیکھو اور وہ تمہیں دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سے اس حال میں پیش ہوگے کہ تمہارے نامہ اعمال اس کے سامنے کھلے ہوں گے اور تمہاری کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہوگی۔ بس تمہارا رب اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی لے گا اور تمہاری طرف چھڑکے گا۔ تمہارے رب کی قسم تم میں سے ہر ایک کے چہرے پر اس کا ایک ایک چھینٹا پڑے گا۔ اس چھینٹے کے سبب مومن کا چہرہ سفید کپڑے کی طرح ہو جائے گا اور وہ چھینٹا کافر کے ناک پر کالے گرم پانی کی طرح پڑے گا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد تمہارے انبیاء چلیں گے اور ان کے پیچھے صالحین چلیں گے، پھر تم آگ کے بڑے حصے پر چلو گے۔ جب تم میں سے کسی کا پاؤں انگارے پر پڑے گا تو وہ کہے گا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، پانی تو اپنے وقت پر ملے گا۔ پھر تم آج کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پر آؤ گے۔ اللہ کی قسم اس وقت ایسی پیاس ہوگی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور تمہارے رب کی قسم جو بھی ہاتھ پھیلائے گا اسے پیالہ مل جائے گا۔ چنانچہ سورج اور چاند قید کر لیے جائیں گے اور تم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس دن کس چیز کے ذریعے دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کے ذریعے سے تم اب دیکھ رہے ہو، یہ گفتگو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنی نیکیوں اور برائیوں کی کیا جزا ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نیکی 10 گنا شمار ہوگی اور ایک گناہ ایک ہی شمار ہوگا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے معبود کی قسم،
جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر 2 دروازوں کے درمیان ایک سوار کے 70 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور ہر 2 دروازوں کے درمیان ایک سوار کی 70 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف شہد کی نہریں، ایسے دودھ کی نہریں کہ جن کا ذائقہ نہ بدلے گا، اور ایسے پانی کی نہریں جو بدبودار نہیں ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں جس کا ذائقہ نہ بدلے گا، نیز تمہارے میوے ملیں گے، اور تیرے معبود کی قسم تمہارے نیک عمل اور تمہاری بھلائی کے بدلے میں پاکیزہ عورتیں بھی ملیں گی۔ میں نے عرض کیا، کیا ہمارے لیے جنت میں پاکیزہ اور نیک بیویاں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، تم ان سے اسی طرح لذت حاصل کرو گے جس طرح سے دنیا میں لذت حاصل کرتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گی سوائے اس کے کہ اولاد نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، یہ راہ دیکھتے ہیں ایک چنگاڑ کی جو ان کو آپ پکڑے گی، چنانچہ نہ وہ اس کو پھیر سکیں گے اور نہ اپنے گھر کو پھر سکیں گے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنے بازاروں اور راستوں اور مجلسوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ 2 آدمی ایک کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، اور ان میں سے کوئی بھی کپڑے کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ لوگ اس سے بے ہوش ہو جائیں گے، اور فرمایا یہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ راہ دیکھتے ہیں ایک چنگاڑ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ لوگ بازاروں کے بیچ رہ رہے ہوں گے اور کپڑوں کے گز ناپ رہے ہوں گے اور اونٹنیوں سے دودھ نکال رہے ہوں گے اور اپنے کاموں کے اندر منہمک ہوں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کا مضمون روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اتنے کم وقت میں قائم ہو جائے گی کہ 2 شخصوں نے کپڑا پھیلایا ہوگا اور وہ ابھی اس کا سودا بھی نہیں کر پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا مگر اس کا پانی بھی نہ پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا کہ مر جائے گا اور اس کو نوش نہ کر سکے گا، اور ایک آدمی لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا مگر اس کو کھا بھی نہ سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے مغرب کی جانب سے ڈھال کی مانند سیاہ بادل طلوع ہو کر ہر طرف بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ایک منادی ندا کرے گا، اے لوگو، اللہ کا فیصلہ آن پہنچا، اب تم جلدی نہ چاہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر میں جن پر قیامت قائم ہوگی وہ قبیلہ مزنیہ کے 2 چرواہے ہوں گے، مگر جب بکریوں کو واپس لے جانے کے لیے آوازیں لگائیں گے تو انہیں خوف زدہ پائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ دونوں مقام سنت الوداع تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفخہ صور کے وقت ایک منادی ندا دے گا، اے لوگو، تم تک قیامت آ پہنچی، اور وہ اتنے زور سے ندا دے گا کہ اسے زندہ اور مردہ سب سنیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ وحدہ قہار کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔